امریکہ کے صدر ٹرمپ ایران کو دھمکیوں کے بعد گالیوں پر اتر آئے۔ سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز غیر اخلاقی بیان میں لکھا، ایران نے آبنائے ہرمز نہ کھولی تو امریکہ ایران کے پاور پلانٹ اور پل اڑا دے گا۔ نئی دھمکی دیتے ہوئے ٹرمپ نے پرانی ڈیڈ لائن میں 24 گھنٹے کی توسیع بھی کی اور کہا ایران پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، زندگی جہنم بنا دی جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا ایران کو معاہدے کے لیے دی جانے والی ڈیڈ لائن کا وقت منگل رات 8 بجے ایسٹرن ٹائم جاری کر دیا، جو ایران میں بدھ کی صبح 3:30 اور پاکستانی وقت کے مطابق بدھ کی صبح 5 بجے ہے۔ مختلف انٹرویوز اور بیانات میں امریکی صدر نے کہا اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر ایرانیوں کے ساتھ سخت مذاکرات کر رہے ہیں، بہت حد تک امکان ہے کہ آج پیر کو معاہدہ ہو جائے۔ یہ بھی کہا کہ آج معاہدہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل میں کہا ہے کہ تمہارے غیر ذمہ دارانہ اقدامات ہر امریکی خاندان کو زندہ جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ ہمارا پورا خطہ جلنے والا ہے کیونکہ تم نتن یاہو کے احکامات ماننے پر مصر ہو۔ غلطی نہ کرو، تم جنگی جرائم کے ذریعے کچھ حاصل نہ کر سکو گے۔ واحد حقیقی حل ایرانیوں کے حقوق کا احترام کیا جائے اور اس خطرناک کھیل کو ختم کیا جائے۔ روس نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ کو الٹیمیٹم کی زبان ترک کر دینی چاہیے۔ امریکہ کو صورتحال کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، صورتحال کو مذاکرات کے راستے پر واپس لانا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فون پر گفتگو میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا امید ہے ایران تنازع کم کرنے کی کوششیں نتیجہ خیز ثابت ہوں گی۔ فریقین کو سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچانے والے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وانگ یی نے کہا آبنائے ہرمز کے بحری راستے کی بحالی جنگ بندی سے ہی ممکن ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر گفتگو، دونوں رہنماؤں کا امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کشیدگی کم کرنے پر فوری ضرورت پر زور دیا، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ٹرمپ کے بیان پر سینئر امریکی سیاستدانوں نے ٹرمپ کو پاگل قرار دے دیا، 25ویں ترمیم لاگو کر کے صدر کو ہٹانے کا مطالبہ۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا ٹرمپ ذہنی عدم توازن کا شکار اور خطرناک ہو چکے ہیں، کانگریس کو کوئی اقدام کرنا ہوگا، ابھی اور اسی وقت کرنا ہوگا۔ سینٹ میں اقلیتی قائد چک شومر نے کہا ایسے میں جب سب لوگ ایسٹر منانے جا رہے ہیں، ٹرمپ سوشل میڈیا پر بے قرار پاگل کی طرح بکواس کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی سابق زبردست حامی ٹیلر گرین نے کہا ٹرمپ پاگل ہو چکے ہیں، ٹرمپ انتظامیہ کا ہر وہ شخص جو خود کو مسیحی سمجھتا ہے اسے صدر کے پاگل پن میں مداخلت کرنی چاہیے۔ امریکی سینیٹر کرس مرفی نے کہا اگر وہ ٹرمپ کی کابینہ میں ہوتے تو ایسٹر کی ان چھٹیوں میں امریکی آئین میں 25ویں ترمیم لاگو کرنے کے لیے قانون دانوں سے بات کر رہے ہوتے۔ 25ویں ترمیم کے تحت صدر کی معذوری کی صورت میں کابینہ کے اکثریتی فیصلے سے اس کے اختیارات نائب صدر سنبھال سکتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سربراہ اینیس کالامان نے ٹرمپ کی دھمکیوں کو نفرت انگیز قرار دے دیا، کہا ایرانی پلوں بجلی گھروں کو تباہ کرنے کے بعد سب سے پہلے متاثر شہری ہوں گے، نہ بجلی نہ پانی، حملوں سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، یہ ممکنہ طور پر جنگی جرائم کی سلسلہ وار مثال ہے، یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو سپہ سالار ہیں۔ سربراہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ٹرمپ کا ایران کو دھمکی آمیز ٹویٹ بھی شیئر کیا۔ نسل پرستانہ ریمارکس پر شدید تنقید کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے چیف آف سٹاف کو ہٹا دیا۔ زیو ایکمن نسل پرستانہ ریمارکس پر اپنی حکومتی پارٹی اور اپوزیشن کی تنقید کی زد میں تھے۔ انہوں نے رکن پارلیمنٹ نسیم وتوری کو ببون اور ایلی ریویو کو ذہنی معذور مراکشی کہا اور یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں ایسے لوگ پارلیمنٹ کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایرانی عوام اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طاقت کے ساتھ تیار ہیں، ہم اپنے قومی سلامتی اور اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں، ایرانی عوام بہت محب وطن ہیں، اپنے دشمنوں سے جوابی جنگ کے لیے تیار ہیں۔
بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کفایت شاری مہم پر عمل درآمد کا اعلان۔ بلوچستان میں آج سے مارکیٹس رات 8 بجے اور شادی ہال اور ہوٹل رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ کے پی کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں آج سے مارکیٹس رات 9 بجے اور اضلاع میں 8 بجے بند ہوں گی۔ ریسٹورانٹس رات 10 بجے بند ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، جس قدر ممکن ہوا عوامی ریلیف کے لیے اقدامات اٹھاتے رہیں گے۔ بلوچستان حکومت نے قومی پیکج کے لیے طے شدہ رقم جمع کرا دی ہے، امید ہے باقی صوبے بھی جلد رقوم جمع کرا دیں گے۔ کراچی میٹرک بورڈ کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ چیئرمین میٹرک بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ میٹرک کے سالانہ امتحانات اب جمعہ 10 اپریل سے لیے جائیں گے۔ اس سے پہلے پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے کہا تھا میٹرک بورڈ طلباء کو بروقت ایڈمٹ کارڈ فراہم نہ کر سکا، اس لیے امتحان ملتوی کیے جائیں۔ امتحان 7 اپریل سے شروع ہونے والے تھے۔ آبنائے ہرمز سے گزشتہ 24 گھنٹے میں ایران کی اجازت سے 15 جہاز گزرے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ تعداد جنگ شروع ہونے سے پہلے کی نسبت 90% کم ہے۔ ایران نے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک پر 6500 سے زائد پروجیکٹائل فائر کیے۔ خلیجی میڈیا کے مطابق حملوں میں رہائشی علاقے، ایئرپورٹ، پاور اسٹیشن اور اہم توانائی تنصیبات نشانہ بنی۔ جی سی سی ممالک ایران کے حملوں کو بلا جواز قرار دے رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ متاثرہ اثاثوں کا نہ امریکہ سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی ایرانی تنصیبات پر امریکی حملوں سے۔ جی سی سی ممالک کا کہنا ہے کہ انہوں نے اب تک بہت زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کفایت شاری مہم پر عمل درآمد کا اعلان۔ بلوچستان میں آج سے مارکیٹس رات 8 بجے اور شادی ہال اور ہوٹل رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ کے پی کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں آج سے مارکیٹس رات 9 بجے اور اضلاع میں 8 بجے بند ہوں گی۔ ریسٹورانٹس رات 10 بجے بند ہوں گے۔ کراچی میں اتوار کو پریس کلب فوارہ چوک کے قریب تحریک انصاف کے احتجاج کا مقدمہ درج۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی، توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی کے دفعات شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق تحریک انصاف کے 150 کے قریب کارکنان جمع ہوئے۔ مظاہرین نے جھنڈے اور ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ روکنے پر پولیس پر حملہ کر دیا۔ پولیس نے مزید نفری بلا کر 24 ملزمان کو گرفتار کیا، دیگر فرار ہو گئے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل۔ وادی کوئٹہ اور گرد و نواح میں ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ 9 اپریل تک بالائی علاقوں میں برقرار رہنے کی توقع ہے۔ اس دوران اسلام آباد، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بیشتر مقامات پر بارش، جبکہ پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ کراچی، چھٹا پدین اور سجاول میں آج ہلکی سے درمیانی بارش، جبکہ چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ اور برطانیہ میں ایسٹر پر طوفان ڈیو سے نظام زندگی درہم برہم۔ ویلز اور شمالی آئرلینڈ میں 93 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہوائیں، برف باری، ٹرینیں اور پروازیں منسوخ ہونے سے مسافروں کو مشکلات۔ کئی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ، الرٹ جاری۔